وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 4 حصہ دوم۔ آج کے موضوع، کیا ہمیں جنت جانے کی کوئی طلب ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مختہ ہوگا۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال بد ان کی نگاہوں میں خوش نما کر دیے ہیں، سو وہ گمراہی میں سرگرداں رہتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 4، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آخرت پہ، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ان کے اعمال ان کو ہم نے اچھے کر دکھائے ہیں، بس وہ اس میں اندھے ہو کے پھر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے اور اپنی طرف نسبت کی ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان یقین نہیں رکھتے ان کے اعمال ان کو اچھے دکھلا دیے جاتے ہیں اور پھر وہ انہی حالات میں سرگردان رہتے ہیں اندھوں کی طرح۔ تقریباً صورتحال تو یہی ہے ہماری بھی، اور ہم تقریباً اندھے ہو چکے ہیں سامعین کرام، اور دنیاوی حالات میں اندھے ہو کے سرگردان ہو گئے ہیں۔ اسی دنیا کو ہم نے اپنی حقیقت سمجھ کے، اس کو اصل سمجھ کے، اور اسی کی طرف رخ کر لیا ہے اور اسی کی بہتری اور کامیابی کو اپنے لیے لازمی قرار دے دیا ہے۔ جیسے کہ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، تو ہم تو اسی روز و شب میں الجھ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہر ایک، وہ قیامت کے دن کا حال ہے نا کہ ہر ایک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو یہاں بھی تقریباً ظاہر ہے کہ آخرت جو ہے وہ دنیا کا عکس ہے، اور یہاں بھی ہم اپنے اپنے مسائل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر شخص کے کچھ نہ کچھ مسائل ہیں اور وہ اس مسائل میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر نہ بھی ہو، چلیں چھوڑیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دنیا داری میں تو تم ڈوبے ہوئے ہو نا، یعنی دنیا کے خیالات میں، اسی میں تم گم ہو اور سرگردان ہو۔ تو یہ تو اس کو تو تم نہیں جھٹلا سکتے کہ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اچھا، اس میں ایک نقطہ ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کیوں ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ تو کسی پر، ان اللہ لا یظلم الناس لا یظلم علی الناس شیئا، اس طرح کی آیت ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسہم کانوا یظلمون، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ بات یہ ہے سامعین کرام، تھوڑی سی اگر توجہ دیں، اور جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے
کہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت نہیں دی تو ہم کیسے ہدایت پائیں، یا اللہ نے ہمیں دنیا کو اچھا دکھا دیا ہے تو ہم کس طرف جائیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہ کسی کو ہدایت دیتا ہے زبردستی، نہ کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ معنی بالکل نہیں ہے سامنے کرم، یہ غلط ہے۔ دیکھیں، ہدایت اور گمراہی کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا ہے اور پھر آزاد چھوڑ دیا ہے، اور کہہ دیا ہے کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو یہ غلط فہمیاں اصل میں ہم غور و فکر نہیں کرتے، تو اس لیے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کیوں کی ہے؟ دیکھیں، یہ قوانین قدرت ہوتے ہیں۔ جیسے کہ جج یہ کہے کسی ملزم کو کہ میں نے تمہیں پھانسی دے دی یا تمہیں پھانسی چڑھایا جائے گا، اب وہ جج تو نہیں چڑھاتا، قانون اسے چڑھاتا ہے پھانسی۔ یا چور کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں میں نے 30 سال قید دے دی مثال کے طور پہ، تو وہ جج تو نہیں کرتا، اگرچہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے، لیکن وہ قانون مروجہ جو قانون ہے اس کے تحت اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اور یہ کائنات ایک قانون کے تحت چل رہی ہے۔ ہدایت اور گمراہی کے اپنا قانون ہے۔ مثال کے طور پہ میں وہ قانون بتا دوں اللہ تعالیٰ کا کہ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہر ایک کو ہم توفیق دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، دائیں ہاتھ والوں کو بھی بائیں ہاتھ والے کو، یہ رب کی عطا ہے۔ اور وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تمہارے رب کی عطا جو ہے وہ بند نہیں ہے۔ تو یہ تو رب کا قانون یہ ہے کہ آزادی ہے اور جبر نہیں ہے، ہدایت کے سلسلے میں جبر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ہدایت نہیں قبول کرنا چاہے تو ظاہر ہے پھر قانون یہ ہے کہ وہ گمراہ رہے گا۔ دیکھیں، بہت آسان اور سیدھی سادی سی بات ہے، اگر کوئی اپنی مرضی سے ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ گمراہ رہے گا۔ اگر کوئی آخرت کو پسند نہیں کرتا تو پھر وہ ظاہر کو پسند کرے گا، یعنی یہ قانون ہے، یا تو آپ کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے۔ تو مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے، مطلب یہ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے۔ کھانا آپ نے رکھا ہوا ہے، اگر کھا لیں گے تو بھوک مٹ جائے گی، نہیں کھائیں گے تو بھوک نہیں مٹے گی۔ اسی طرح دنیا ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ ہم دنیا کے مقابلے میں آخرت کو چاہیں، آخرت کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے مناسب کوشش کریں، آخرت کو اپنا مقصود بنا لیں، اللہ کو منزل بنا کے آخرت کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے۔ اب اگر کوئی ایسا نہیں چاہتا باوجود اس کے کہ حق اور گمراہی واضح ہو چکی ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، تو اب یہ ہے نا کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اپنا لے۔ تو اگر کوئی اپنے رب کا راستہ نہیں اپناتا، مضمون کو میں سمیٹ رہا ہوں سامعین کرام، اگر کوئی اپنے مرضی سے اپنے رب کا راستہ نہیں اپناتا، اگر کوئی اپنی مرضی سے آخرت کی زندگی نہیں چاہتا، اس کو پیاری نہیں ہے، اس آخرت کی زندگی سے محبت نہیں ہے، تو اب پھر تو ظاہر ہی رہ گیا۔ اگر باطن کو نہیں چاہتا ہی، باطن مقصود نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر رہ گیا۔ اب ظاہر ہی پھر اسے اچھی لگے گی، کیونکہ اس کے پاس نو چوائس، دوسری تو اس کے پاس ترجیح نہیں ہے، بس تو اب تو دنیا ہی ہے۔ اسی طرح سامعین کرام آپ دیکھ لیں کہ ہمیں تو دنیا محبوب ہے، دنیا اچھی لگتی ہے، اور آخرت کی زندگی سے ہمیں پیار نہیں ہے، نہ اس پہ ہمارا یقین ہے، تو پھر تو رہ گئی دنیا۔ دیکھیں، یہ ہمارے حالات ہیں۔ یہ آیت نمبر 4
یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ مکے کے دور کے لوگوں کے لیے تھی، نہیں، یہ آج ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں یہ ساری صفات ہم میں موجود ہیں۔ حب دنیا جو ہے وہ ساری اللہ کے رسول نے فرمایا ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ اب وہ ساری خطائیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جو حب دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، جائیداد کی آپ کو محبت ہے، آپ کو ساری چیزوں سے پیار ہے۔ اب مرد اور خواتین کی ذرا اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، بہرحال میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ دنیا پیاری ہے ہمیں، ظاہر پیارا ہے، ظاہر اچھا لگتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت پر، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ زینا لہم اعمالہم، ان کے اعمال ان کو اچھے دکھ جاتے ہیں جو بھی وہ زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیں بعض اوقات میں آپ کو ٹیسٹ بتاتا ہوں، لیبارٹری ٹیسٹ، اور یہ فری آف کاسٹ ہے اور فری فار آل ہے۔ تو آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ بھئی میرا آخرت پر یقین ہے کہ نہیں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارا تو یقین ہے، تو میں ٹھیک ہے ایک ٹیسٹ بتا دیتا ہوں قرآن کے حساب سے۔ اگر یہ ظاہر دنیا آپ کو اپنا اچھا لگتا ہے، اپنا آپ اپنی حب ذات جسے کہتے ہیں، میں جس کو آپ میں کرتے رہتے ہیں نا، تو یہ اگر آپ میں موجود ہے پھر آپ کو یہ ظاہر اچھا لگتا ہے سب کچھ، مال و دولت کی فراوانی، مال اولاد اور یہ ساری دنیا کی جو ساری جو چیزیں ہیں، یہ اگر آپ کو پیاری لگتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی پر آپ کا ایمان نہیں ہے۔ دیکھیں اخروی زندگی تو ایک زندگی ہے، اور یقیناً ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سچی بات کسی کی نہیں ہے، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں، بالکل مان لیں، اس طرح مان لیں جس طرح کہ آپ سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ سورج ہے، یا چاند کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ چاند ہے۔ چاند کو جب چاند ہے تو اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب سمندر ہے تو آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، سمندر کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سمندر کو جھٹلا تو نہیں سکتے۔ اسی طرح کھانا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے کہ یہ کھانا نہیں، میرے سامنے تو کوئی کھانا نہیں، یا میرے سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، ستارے نہیں ہیں، درخت نہیں ہے یہ پاگل پنتی والی باتیں۔ آپ کہتے ہیں ہوا میں آکسیجن موجود ہے، آپ کہتے ہیں آکسیجن نہیں ہے ہوا میں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ یعنی یہ اس قسم کی قرآن کی باتیں جو ہیں اس قسم کی ہیں کہ آپ وہ ہیں سچی، وہ موجود ہے۔ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح یہ کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے نا، اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب میری 2 آنکھیں ہیں مثال کے طور پہ، اور مجھے کوئی کہے کہ تمہاری تو آنکھیں نہیں ہیں، کوئی اگر کوئی مجھے ایسا کہے کہ تمہاری تو 2 آنکھیں نہیں ہیں، یا کوئی مجھے کہے کہ میری 2 آنکھیں ہیں، مجھے کوئی کہے کہ تمہاری تو 3 آنکھیں ہیں تو سامعین اکرام یہ میں نے مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن پاک ہے وہ اسی طرح اس سے زیادہ حقیقت میں ہے، یا اس سے زیادہ سچ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ نظر تو کبھی کبھی دھوکہ کھا لیتی ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے نا، لیکن قرآن جو ہے اس میں وہ دھوکہ بھی نہیں ہے، یعنی نظر کا دھوکہ بھی اس میں نہیں لگ سکتا، یہ حق ہے اور سچ ہے۔ اب آخرت کی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اختیار دیا ہوا ہے، ہدایت دی ہے۔ اب ایک دن ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ثم الی ربکم ترجعون، اپنے رب کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے، دوبارہ تمہیں اللہ تعالیٰ زندگی دے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے یقین سے باہر ہیں، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آخرت کے بارے میں، کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا،
ہمیں جسم دیا جائے گا، روح اور جسم کا پھر میلاپ ہوگا. ابھی تو جدائی ہو گئی لیکن پھر زندہ کیا جائے گا. تو اس کے بعد جو ہے ہم روز حشر جو بھی جس طرح کا بھی ہے وہاں ہم سب جمع کیے جائیں گے اور پھر رب کے سامنے ہم کھڑے کیے جائیں گے اور اکیلے اکیلے ہمارا حساب کتاب ہوگا. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ. ہر شخص اکیلے جائے گا. تو اگر یہاں کوئی لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو یہاں ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا یقین ہے ایک بات پہ تو پھر آپ ضرور اس کے لیے کوشش کریں گے. مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مکان ہے، آپ کا مکان ہے 2 منزلہ، دوسری منزل میں وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، مکان جو ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے، فرض کر لیں مثال ہے. تو مکان آپ کی جو بیڈ روم ہے وہ دوسری منزل میں ہے، تو دوسری منزل میں اور گلی کی سائڈ پہ وہ ہے، گلی کی سائڈ پہ آپ کا وہ کمرہ جو ہے گلی کی سائڈ پہ ہے. اس کمرے میں آگ لگ جاتی ہے، دروازے میں کھڑکیوں میں آگ لگ جاتی ہے، گھر میں آگ لگ جاتی ہے. بھاگنے کا راستہ نہیں ہے سوائے اس طرف جو کھڑکی ہے محلے کی سائڈ پہ، وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ انہوں نے ایک بڑی سی چادر پکڑی بھی ہے، بڑی سی چادر ہے، نیچے اس کے فوم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہیں ایسے ہیں کہ اگر میں یہاں سے یعنی چھلانگ نہ لگائی میں نے تو جل جاؤں گا. آگ کی تپش آپ کو محسوس ہو رہی ہے، آگ کی تپش آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اور پھر لوگ بھی نیچے کھڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک آدمی ہے، اس نے چند لوگوں کو ایک بڑی سی چادر دے کے، تو آپ 2 آدمی ہیں، میاں ہیں بیوی ہیں، آپ کیا کریں گے بتائیے مجھے؟ یقیناً 1 بائی 1 کر کے پہلے بیوی کو آپ کہیں گے کہ بھئی تم نیچے جاؤ، وہ تو گھبرا کے چلی جائے گی. بعض اوقات تو وہ عورتیں ڈرتی ہیں نا، تو لیکن وہ لپٹیں آ رہی ہیں، آگ قریب آ رہی ہے، وہ کود جائے گی کیونکہ نیچے سہارا ہے، پھر آپ بھی کود جائیں گے تو بچ جائیں گے. تو اب یہ سب کیوں کر ممکن ہوا؟ عام حالات میں اگر آگ نہ لگی ہوتی اور یعنی نیچے کوئی بچانے والا بھی نہ ہوتا تو آپ کیا دوسری منزل سے کود جاتے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ کو اطمینان ہوتا. تقریباً سامعین کرام یہ صورتحال ہے کہ ہم لوگ بہت پرمطمئن زندگی گزار رہے ہیں. آپ اگر محسوس کریں ہماری زندگی یعنی اس انداز سے بہت پرسکون اور مطمئن ہے. یعنی فریحو بالحیات دنیا کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں اور مطمئن ہیں. آپ کے پاس لیکن میں ضرور کہوں گا کہ آخر کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمیں آخرت کا اپنے یعنی کاموں کے انجام کا کوئی خوف ہی نہیں، تو ہم بالکل مطمئن ہیں. یعنی آخرت سے کم از کم ہم مطمئن ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ نہ تو دوبارہ اٹھیں گے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، نہ حساب کتاب ہے، نہ حشر کی سختیاں ہیں، کچھ بھی نہیں. تو ہمارا بہت سے آپ لوگ دیکھ لیں سامعین کرام، آپ کو کثیر تعداد میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو دنیا داری میں مصروف ہیں، دنیا ہی ان کا مقصود ہے. دنیا داری کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے اور ضروریات تو سے چھٹکارا مشکل نہیں ہے، لیکن دنیا سے دل لگا کے دنیا داری میں مصروف ہے، بس یہ فرق ہے. صرف دل بھی دنیا میں اٹکا ہوا ہے اور دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں مومن بھی دنیا داری کرتا ہے. صحابہ کرام نے مدینے میں جب آئے ہجرت کر کے تو وہ اپنی تجارت میں لگ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے، تو انہوں نے پھر مقام رضا حاصل کر لیا. تو دنیا داری کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مقصود کی بات ہوتی ہے، نیت کی بات ہوتی ہے. نیت بھی ہماری ساری دنیا کی ہے اور دنیا ہی میں ہم مصروف ہیں
اور دنیا ہی چاہتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو بہت سے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ بہت مطمئن، ان کے چہرے پہ اطمینان ہے، خوشیاں ہیں. بعض نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ قہقہے لگ رہے ہیں اور مذاق ہو رہے ہیں. عام طور پہ یہ جوانوں کی ٹولی ہوتی ہے یا بڑوں کی ٹولی ہوتی ہے، ان کا ایک گروپ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 50 سال، یعنی 50، 45، 55 اس عمر کے لوگوں کی ایک ٹولی بن گئی مثال کے طور پہ. اب ان کا کیا ہوتا ہے؟ اکٹھ ہوتا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. اب وہ کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا ہوتا ہے، اور پھر وہ گپ شپ لگتی ہے، پھر وہ غیبتیں ہوتی ہیں. کوئی لطیفے سناتا ہے، کوئی غیبتوں کا ماہر ہے، کوئی لطیفوں کا ماہر ہے. اسی طرح وہ محفل، کبھی کوئی گیم لگ جاتی ہے، تاش کی گیم لگ جاتی ہے، کوئی لوڈو کی گیم، کوئی کیرم کی گیم لگ جاتی ہے، کوئی شطرنج کی گیم لگ جاتی ہے. گیم ہو جاتی ہے، لطیفے ہو جاتے ہیں، اور بس وہ اسی طرح گھنٹہ 2-3 گھنٹے بیٹھ کے وہ اپنے اپنے گھروں کو چل دیتے ہیں. ایک ہی محلے میں ہیں سارے. تو بہت سے لوگ سامعین کرام آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ وہ ظاہر پر خوش ہیں، اور قرآن نے ایک جملے میں وہ یہ میری بات کو سمیٹ دیا ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. دنیا کی زندگی پر یہ خوش ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. آخرت کی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا عارضی سامان ہے. تو اسی طرح اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم. جن کا آخرت پر یقین نہیں تھا، یقین نہیں ہے، ان کو میں نے یہ اعمال اچھے کر دیے ہیں. یعنی جو حالات ظاہری ہیں اس میں یہ مطمئن ہیں، خوش ہیں. یہ دو دوست ہیں، وہ میٹرک میں ساتھ تھے، اب سروس میں ہیں مثال کے طور پہ. 50 سال عمر ہے دونوں کی، ایک محکمے ہے، دوسرا، ایک انجینئر ہے، دوسرا ڈاکٹر ہے. دونوں ملتے ہیں، بھئی کیا حال ہے، کیا حال ہے، سناؤ کیسی گزر رہی ہے زندگی. تو ایک کہتا ہے دوسرے کو، بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت مزے سے گزر رہی ہے، بچے ہیں، اور ڈاکٹری میری پریکٹس اچھی چل رہی ہے، اور بس 1 لاکھ روپے فیس آ جاتی ہے روز کی مثال کے طور پہ. تو 1 لاکھ فیس آ جاتی ہے، بس گھر کا نظام، گھر بھی اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ. یہ معیار ہے ہمارا، شکر کا یہ معیار ہے. بس دنیا تک آپ کی نظر ہے، دنیا آپ کو مل رہی ہے، آپ خوش ہو گئے. آخرت کی آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اللہ کی رضاؤں کی آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. یہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے، بہت سے، کثیر تعداد، بہت اپنے آپ کو سمجھدار اور داڑھی مونڈے ہوئے، اور اپنے آپ کو افلاطون. ہر ایک کہتا ہے میں تو، میرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں ہے. یہ ہر ایک انسان تقریباً اس طرح ہے. حالات کا جبر دوسرے کے سامنے سر جھکانے پہ اسے مجبور کر دیتا ہے، ورنہ ہر انسان فرعون بنا بیٹھا ہے. تو میں نے آپ کو ایک ٹیسٹ کیس بتایا تھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن مختصر طور پہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا آخرت پر یقین ہے کہ نہیں، آپ اپنی ارد گرد کی جس قسم کی آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں. آیا آپ کو یہ ظاہر حالات اور دنیا یہ اچھی لگتی ہے کہ نہیں اچھی لگتی؟ یعنی یہ اس سے آپ کو محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا مال دولت اور آپ کی کاروبار ہے، کارخانے ہیں، یہ آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ یہ جن حالات میں آپ کو رہ رہے ہیں، بس یہ آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ اگر اچھے لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. یعمہون اس میں یہ ہے کہ اندھے، وہ اندھے ہو چکے ہیں.
اور انہی یعنی حالات میں اندھوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، دیگر حقیقتوں کو انہوں نے نظر انداز کر دیا ہے، آخرت فراموش ہیں یہ لوگ۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ اکثر کہ ہم لوگ جو ہیں میٹیریلسٹ بن گئے، یعنی ہم مادہ پرست لوگ بن گئے، ہمیں یعنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ اس پر ہمارا یقین ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ایسے اگر حالات ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہو۔ سامعین کرام، تو بہرحال اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام تو جب ہم یہ دوسری جو آیت ہے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اسی آیت پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ اب میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ نمل کی ابتدائی آیات، تلک آیات القرآن و کتاب مبین ھدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، ان کے اعمال ہم نے ان کو اچھے دکھا دیے ہیں اور وہ اس میں اندھے ہو کر سرگردان ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ تھوڑی سی میں آپ کو یہ بتاؤں ایک مثال کے ذریعے، پیاسا سراب کو پانی سمجھتا ہے، یحسبہ الظمآن ماء۔ ہم ساری زندگی یہ دنیا کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اللہ ظاہری چمک دمک کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت ہمیں آ جاتی ہے۔ اب یہ اس سے بڑی بد نصیبی یعنی اصل میں قسمت کا اس میں کوئی دخل ہے نہیں، ورنہ میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیتا ہوں، نصیب یا قسمت، بد نصیبی یا بدقسمتی، یہ جو ہے مناسب نہیں سمجھتا۔ اس سے بڑا ظلم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ ہم ایک سراب کو حقیقت سمجھ کے اس کے پیچھے دوڑنے لگیں۔ اور سامعین کرام، تقریباً بالکل 100% سے بھی زیادہ یہی صورتحال ہے کہ دنیا کو ہم نے اصل سمجھ کے، اس کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ کے اس کے پیچھے ہم بک ٹک دوڑ رہے ہیں۔ سوری آپ دیکھیں نا، بنظر غائر یا ایک حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ سارے لوگ، دنیا جو ہے اپنے پیچھے سارے ہم سب کو دوڑا رہی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ آگے کی آیت میں آئے گا۔ ابھی میں آیت پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ ترجمہ سنا دیجئے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، ان کے اعمال ہم نے ان کو اچھے کر دکھائے ہیں اور وہ اس میں سرگردان دوڑ رہے ہیں اندھے ہو کے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. As for those who do not believe in the hereafter, we made their deeds appear good to them, so they wander aimlessly. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔